نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات، آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم و توقیر فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، اور آپ کی ادنا توہین کفر ہے. اب میں آیات بینات پیش کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ میں پیش کرتا ہوں. ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے میرے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں شاہد یعنی گواہ یا حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، عذاب جہنم سے ڈرانے والا بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کریم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اول، اللہ اور اس کے رسول کریم پر ایمان لانا. دوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا. سوم، اللہ کی عبادت کرنا. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا. اس آیت میں تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا. تعظیم مصطفیٰ کے بغیر عبادت فائدہ نہیں دیتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اب میں دوسری آیت کریمہ پیش کرتا ہوں. ارشاد ربانی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس جو اس رسول اکرم پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو اس پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کی آیات بینات پر ایمان لائیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اول اللہ رسول پر ایمان لانا، دوم تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوم آپ کی اتباع. تعظیم مصطفیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لہذا تعظیم مصطفیٰ فرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ 26واں پارہ ہے اور سورہ حجرات ہے. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ حجرات میں سے ایک آیت کریمہ ہے، جس میں حضور کی آداب و تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ ارشاد فرمایا. فرمایا اے ایمان والو،
اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کی حضوری میں بات چلا کر نہ کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں بارگاہ رسالت میں آداب و احترام کی تعلیم دی گئی ہے، گفتگو کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور عارف رومی ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب معروم گشت از فضل رب۔ اللہ کے حضور دعا مانگا کر کہ یا اللہ مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ جو بے ادب ہوتے ہیں اور گستاخ ہوتے ہیں وہ رب کے فضل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کرو گے، زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس میں یہ ارشاد خصوصی طور پر ہے کہ حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ اب چوتھی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ ادب و تعظیم سے آوازوں کو پست کرتے تھے، لوگ متقی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمایا۔ اور ایک شاعر لکھتے ہیں کہ ان کے جو غلام تھے دنیا کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ اور فرمایا صحابہ سے تقدیر والوں پہ قرباں ہے پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا۔ حضور کا زمانہ انہوں نے پایا اور حضور کی بارگاہ میں آداب سیکھے۔ اب 5ویں آیت میں پڑھتا ہوں سورہ حجرات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لخیرا لہم لکان خیرا لہم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ یہ 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک وہ لوگ جو ہے میرے حبیب تمہیں حجروں کے باعث سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم میرے محبوب خود ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب آیات کریمہ یہ سنی تو حضور کے آداب و تعظیم میں مزید محتاط ہو گئے۔ ایک صحابی جن کا اسم گرامی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرتی طور پر بلند آواز تھے۔ اس آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد کہ حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کرو، اگر تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تو ساری عمر کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آنا بند کر دیا۔ چند دن گزرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا وہ گھر میں ہیں، دن رات زاروں کے تار رونا شروع کر دیا انہوں نے دن رات زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ حضور نے ان کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ تو جب وہ حضور کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی کہ دن رات آپ روتے رہتے ہو، کی وجہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میری آواز اونچی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے،
میری تو عمر کی نیکیاں غلط ہو گئی ہیں۔ اس دل نواز آقا نے تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی، تم جنتی ہو، تمہیں شہید کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو تسکین دلائی۔ وہ گھر سے روتے ہوئے آئے، جب حضور کی بارگاہ میں خوشخبری تو سنی تو ہنس پڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ حضور کے حجروں کے باہر آوازیں نہ دیا کرو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی تمیم کا ایک وفد 70-80 نفوس پر مشتمل تھا، مدینہ طیبہ آیا، دوپہر کا وقت تھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کے وہ آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج علینا، حضور کا نام لے کر، مبارک نام لے کر پکارنے لگے۔ حضور باہر تشریف لائے اور آنے کی وجہ پوچھی، پھر حضور نے ان کو تبلیغ دین کی، سارے مشرف با ایمان ہو گئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سے باخبر رہتے ہیں، اور اب بھی حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے حضور باخبر رہتے ہیں۔ اس حدیث کے مصداق من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر انور پر حاضری دیتا ہے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ حضور اس کا نہ نام پوچھتے ہیں نہ یہ پوچھتے ہیں تو کہاں سے آیا ہے، لیکن حضور اس کا نام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ حضور کو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہے، حضور اس کو پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کا حسین ترجمہ فرماتے ہیں، من زارا تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نویداں بشر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب بھی حکم خداوندی ہے، جیسے قرآن فرقان حمید کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے ادب و تعظیم کرو۔ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اے میرے حبیب جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے پر مغفرت طلب کریں اور اللہ کے رسول مکرم ان کے لیے مغفرت طلب کریں، یعنی شفاعت فرمائیں، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والے سے یا حضور باخبر ہے، کسی جگہ بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ مکہ شریف جب پہنچا تو وہاں دعائیں کرتا رہا، گناہ معاف نہیں ہوئے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں آؤ، جب حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارے کبیرے صغیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں فرماتے ہیں مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ادب گائے زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کر دمی یاد جنید و بایزیدی جا۔ بڑے بڑے بزرگ حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اونچی آواز سے دروشی بھی نہیں پڑھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کے مزید آداب سنیے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کیسے آداب بجا لاتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم میں واپس آئے تو آ کر کہا، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسریٰ
वन्नजाशी वल्लाहि इन रायतु मलिकन कत्तु ताज़्ज़महु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन वल्लाहि इतनफनखना वल्लाहि यदनखमा नखामतन इज़ा वक़अत फी कफ़ि रजुलिन मिनहुम फदल्लका बिमा वजहु वजल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरउ अमरहु व इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक़्ततिलूना अला वुज़ूहिही व इज़ा तकल्लम खफ़िज़ू अस्वातहुम इंदहु व मा यहद्दून व मा यहिद्दून नज़रा इलैहि ताज़ीमन लहु व इन्नहु क़द अरज़ अलैकुम खुत्ततु रुश्द फ़अक़बलूहा। ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब, उसमें ये इबारत मौजूद है। हज़रत उर्वा बिन मसूद अपनी कौम के सामने जब गए तो क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे बादशाहों के दरबार में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने कैसर व किसरा और नजाशी के दरबार भी देखे हैं। अल्लाह की कसम मैंने हरगिज़ किसी बादशाह के सामने ऐसा नहीं देखा कि उसके असहाब उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं जितनी ताज़ीम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह की कसम आप अपने थूक मुबारक नहीं फेंकते मगर वो इनमें से किसी न किसी के हाथ पर होती है और वो उसको अपने मुंह और बदन पर मल लेते हैं। और जब वो कोई हुक्म करते हैं तो वो तामील करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो वुज़ू करते हैं तो वुज़ू के पानी पर वो इस तरह टूट पड़ते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि आपस में लड़ें मरेंगे। जब वो बात करते हैं तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते हैं। उनकी ताज़ीम व तौक़ीर की वजह से कोई उनकी तरफ तेज़ निगाही से नहीं देख सकता। उन्होंने तुम पर रुश्द व हदायत का काम पेश किया है, तुम उसको कबूल करो। हज़रत काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब शफ़ा में तारीफ़ फरमाया है। फरमाया वालम अन्ना हुर्मतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मौतिही व तौक़ीरिही व ताज़ीमिही लाज़िमुन कमा काना हालु हयातिही फ़ज़ालिका इंद ज़िक्रिही व ज़िक्रु हदीसिही व सुन्नतिही व समा इस्मिही व सीरतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान लो बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व हुर्मत और आपकी ताज़ीम व तौक़ीर आपके वसाल के बाद इसी तरह ज़रूरी और लाजिम है जिस तरह कि आप ज़ाहिरी हयात में ज़रूरी और लाजमी थी। इसका इजहार खुसूसन आपके ज़िक्र मुबारक, आपकी हदीस शरीफ के पढ़ते वक्त और आपकी सुन्नत और आपके नाम मुबारक और आपकी सीरत तैयबा के सुनने के वक्त होना चाहिए। साबित हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर ऐन ईमान है, बल्कि रूह ईमान है। और इस पुरफतन दौर में जबकि लोगों के दिलों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अज़मत निकलती जा रही है, नहायत ज़रूरी और लाजिम है कि मुसलमानों के क़ुलूब में आपकी सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत और इज़्ज़त और अज़मत पैदा की जाए। एक शायर का शेर पढ़ने के बाद मैं अपना बयान ख़त्म करता हूँ। फरमाते मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या अल्लाह, जो हमने पढ़ा है और आपने सुना है इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा और हुजूर की सच्ची ग़ुलामी हमें अनायत फरमा और इसी ग़ुलामी में या अल्लाह ज़िंदा रख, इसी ग़ुलामी में मार, कल क़यामत के दिन हुजूर के ग़ुलामों में से उठने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।